نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، کسی آدمی کو کوئی عورت جو جاہ و منصب والی ہو، اچھے گھر کی ہو، اونچے رتبے والی ہو، اور پلس وہ خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہو، تو کسی انسان کو، کسی آدمی کو کوئی خوبصورت لڑکی جو خوبصورت بھی ہے پلس اچھے گھر کی ہے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، وہ برائی کی طرف بلائے، برائی کی دعوت دے، یعنی غلط کام کرنے کو کہے، لیکن مرد صرف اللہ کی رضا کرتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اللہ کے ڈر سے غلط کام میں نہ جائے، چھوڑ دے، وہاں سے ہٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو یا ایسے آدمی کو، چاہے وہ بوڑھا ہو نوجوان کسی بھی عمر کا ہو، ایسا اگر مرد ہے جس کو کسی عورت نے برائی کی طرف بلایا ہو، اللہ کی ڈر سے اس نے برائی نہیں کی ہو، حالانکہ وہ کر سکتا برائی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن صرف اللہ کی ڈر سے اس نے برائی نہیں کی، گناہ سے بچ گیا، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سمجھے، یعنی گناہ سے بچنے پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ سے بچ جائے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ نمبر 6 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ایسا آدمی جس نے صدقہ کیا اور چھپ کر کے صدقہ کیا، خاموشی کے ساتھ چپ چاپ، کسی کو نہیں بتایا کہ کتنا صدقہ کیا، کس کو دیا، کہاں نہیں بتایا، خاموشی سے صدقہ کر دیا، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اتنی رازداری کی خاموشی کے انسان صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، دائیں ہاتھ کو معلوم ہی نہیں پڑا، بائیں ہاتھ نے کیا دیا، دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا۔ اب بعض روایت میں یہ ہے کہ دائیں نے کیا دیا، بائیں کو معلوم نہیں پڑا، دونوں حدیث صحیح، دونوں روایتیں الفاظ صحیح ہے، یعنی ایک ہاتھ سے انسان خرچ کیا، صدقہ کیا، دوسرے ہاتھ کو معلوم ہی نہیں پڑا، یہ مطلب ہے، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ انسان صدقہ کرے، غریبوں کو دے، اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرے، جب پیسہ ہو، اناج ہو، کپڑے ہو، چپ چاپ ایسا خرچ کیجئے کہ کسی کو معلوم نہیں پڑے، تو اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، تو صدقہ کرنے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، تو سب کو معلوم ہے، ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے صدقہ کر کے، صرف کھجور ہی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر دے کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچانے کی کوشش کرو، یعنی اللہ کی راہ میں دو صدقہ کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے، صدقہ کرنے سے انسان کا گناہ ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جیسے آگ پانی کو ختم کر، جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے آگ لگی اور پانی ڈال دیں گے تو آگ ختم، تو جیسے پانی آگ کو ختم کرتا ہے اسی طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں صدقہ خیرات کی، تو وہ تو ہے ہی فضیلت، لیکن یہ فضیلت کم ملے گی جب انسان ریاکاری کے لیے نہ کرے، دکھاوا کے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، چپ چاپ کرے۔ آج دیکھیں لوگ کچھ دیتے ہیں، کتنا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ صدقہ کیا، وہ لوگ پرچار کرنے میں اپنے اعمال کو، اپنے صدقہ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ استغفر، چپ چاپ دیجیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب صدقہ کریں تو اتنی خاموشی سے کریے، اتنا اخلاص آپ کے دل میں ہو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، ایسا کیجیے کہ دوسرا تو دور کی بات، آپ کے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑ رہا، کسی کو بھی گھر والے کو بتانے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ اللہ کی راہ میں دیجیے، یہ ہے اخلاص للہیت، ایڈورٹائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھپا کے کیجیے، کیونکہ ثواب تو اللہ کو دینا، اللہ کو معلوم آپ دے رہے ہیں، تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ انسان خاموشی صدقہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ کرنے والے کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے، جس میں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ روزانہ صبح فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جو صدقہ کر رہا ہے اس کے مال میں بڑھا دے، جو صدقہ نہیں دے رہا اس کے مال کو تو برباد کر دے، روزانہ فرشتے کہتے ہیں صبح ایک دم۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ ہمیں روزانہ صدقہ کرنا چاہیے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، 1 ریال، 1 درہم، 1 روپیہ، 2 روپے، جو کچھ انسان سے ہو سکتا ہے روزانہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور صدقہ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، صدقہ کرنے کے لیے دل ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 روپیہ جو خرچ کر رہے ہیں کسی کے 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے جو آپ 10 روپیہ کسی غریب کو دینا اخلاص کے ساتھ تو کسی کے 10 لاکھ سے وہ زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ انسان کے دل کو اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان کتنے دل سے دے رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اللہ کو معلوم ہے سب کی حیثیت، تو اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں تھا، غریب سے غریب بھی صدقہ کر سکتا ہے، ہر انسان صدقہ کرے اپنے اپنے حساب سے، چھپا کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ. تو صدقہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اللہ مال میں برکت بھی دیتا ہے، اور بہت زیادہ نیکیاں بھی ملتی ہے، اور انسان کو سایہ ملے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور بالکل ہمارے سر کے اوپر سورج ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. چاہتے ہیں کہ سایہ ملے، اس پریشانی سے بچ جائے، اس حدیث پر عمل کیجیے. اللہ